محترم پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بڑا ہی متبرک اور بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی ہے اور اس کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف اور مکرم بنایا اور اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی دونوں چیزوں کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ بنی نوع انسان کو عطا فرمایا تاکہ انسان اس مہینے کے اندر نیکی کر کے اپنے اعمال میں ذخیرہ جمع کر لے، تاکہ وہ انسان کے لیے کل قیامت کے دن کام آ سکے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر روزے کی فضیلت اور رمضان المبارک کی فضیلت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ نفس کو برائیوں سے روکنا اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی شانہ مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا اور اپنی ضمانت اور الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ یعنی ایمان اور یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنت مؤکدہ بنایا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا گھونٹ پانی پلانے سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، اور عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کریں گے۔ روزے دار کی منہ کی بو یعنی جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہیں
جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تلقین اور تعلیم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کا حکم فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے اندر جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں زیادہ حکم فرمایا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا جائے، اس کا ورد کیا جائے، اور یہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی برکت اور اتنی بڑی بھاری چیز ہے کہ تمام اذکار میں اللہ رب العزت نے اس کو سب سے افضل بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اتنا بھاری اور وزنی ہے کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ استغفار کی کثرت ہے، یعنی استغفر اللہ پڑھتے رہنا، کہ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو بخش دے گا، انسان کے رزق کو کشادہ کر دے گا، اور اللہ تعالی استغفار پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جنت کے حصول اور اس کی طلب کی جائے، اور چوتھی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے پناہ مانگنے کی اللہ سے دعا کی جائے۔ چنانچہ دونوں الفاظ کو اس طرح سے اگر کہہ لیا جائے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، تو اس کے اندر جنت کا حصول اور جہنم سے پناہ دونوں آ جاتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو خیر اور برکت کا باعث بنائے اور اس مہینے کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔